بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر او كما قال علیہ السلام. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل احترام حضرات علماء اور جامعہ سراج العلوم کے یتیم طلباء، ایک افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے تمام اکثر بڑے علماء کے بڑوں جنازے میں حاضری کا موقع ملا ہے اور 5 دفعہ میں جیل گیا ہوں تو جیل جانے پر افسوس بھی نہیں ہوتا. اس دفعہ کے جیل جانے پر افسوس ہوا ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا. میرا کلیجہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی کیفیت بتاؤں کہ وہ جب جیل میں کیسا گزرا ہوگا اور میں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. کاش مجھے اطلاع نہ ملتی، لیکن میں کیا کرتا. مجھے شاہ صاحب نے بہت سارے وظائف دیے، میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک جملہ کہتے تھے وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے کہ مفتی کفایت اللہ میں جو غیرت ہے یہ خون والی غیرت نہیں ہے، یہ دودھ والی ہے. اس کے ساتھ پھر میرے نانا جان کا ذکر کرتے ہیں قاضی اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے آزادی کی تحریک میں اتنا حصہ لیا اور یہ وہ سلسلہ چلا. مجھے کہتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر اور آپ میں فرق نہیں کرتے، اور میرے ٹاک شوز لوگوں کو سناتے تھے. ایک ٹاک شو میں جب عمران خان کی تعریف ہوئی جو میں بیٹھا ہوا تھا 92 چینل پر، تو انہوں نے کہا جو بہت اچھا آدمی ہے، بڑی لمبی تقریر کی ہے، اسلام فوبیا کی بات کرتا ہے، پھر سعودی عرب ایران کا صلح کراتا ہے، آپ لوگ اس کے کیوں مخالف؟ کامران شاہد نام قائم کرتا. میں نے کہا میں ذرا شعر پہ جواب دینا چاہتا. وہ شعر شاہ صاحب کو بہت اچھا لگا اور لوگوں کو ذکر کرتا تھا کہ میرے مفتی کفایت اللہ نے یہ جواب دیا ہے. وہاں اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کہا
ویسے تو شیخ جی ہیں بہت جامع الصفات، عمران کے بارے میں، ویسے تو شیخ جی ہیں بہت جامع الصفات، یہ اور بات ہے کہ ذرا بے وقوف ہے۔ میں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ جا کر لوگوں کے مسئلہ کرو، تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا جو آپ میرا مسئلہ حل کرتے ہو، تو اس کو برو بورو میں اپنی بطوطہ نہیں بنو، ادھر کشمیریوں کا مسئلہ حل ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے بہت دعائیں دی اس پر، اور انتہائی ذوق میں اٹھے، قریب ہوئے، میں بھی حیران تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے چائے لگی ہوئی تھی اور ایک بسکٹ چائے میں ڈبو کر میرے منہ میں دیا، کہا کہ فیض اللہ حق تو تمہارا زیادہ ہے لیکن میں اس طرح اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں تم میرے ساتھ تعزیت کرو نا، میرا نقصان زیادہ ہوا ہے، میں تعزیت کرنے والا نہیں ہوں، پرسہ اٹھانے والا ہوں، میرے ساتھ تعزیت کی جائے۔ جتنا نقصان میرا ہوا ہے، قسم اٹھانے کی عادت نہیں ہے، وہ شاہ عبد القادر کا نہیں ہوا۔ میں نے ان سے سیرت کی تعمیر سیکھی ہے۔ میں ان کے ساتھ الیکشن میں جاتا تھا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی بزرگ عالم دین کا سایہ پکڑو، تو میں ان کے ساتھ الیکشن میں جاتا تھا، کمپین میں جاتا تھا اور کچھ سیکھتا تھا۔ انہوں نے جو وظائف دیے سارے تو نہیں بتا سکتے، ایک وظیفہ ایسا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کرنا پڑتا ہے، تو میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب، ابھی صاحب حیات تھے، یہ میرا معمول ہے، یا اللہ اس کا ثواب شاہ صاحب تک پہنچا دے۔ تو میں نے شاہ صاحب کا نام لیا، اور جب وہ فوت ہوئے خبر چلی تو جس شخص نے وہاں قید میں ان کا نام سنا تھا، اس نے کہا نام تو مجھے نہیں آتا، آپ نے جو سویرے کہا تھا وہ فوت ہو گئے۔ تو بولا نبی شاہ صاحب، میرا والد صاحب بھی فوت ہوا، مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوئی اور اس سے زیادہ تکلیف ہو گئی ہے۔ اب اس کا کس طرح اظہار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ حکومت کے غنڈوں کو ہدایت دے، اگر مجھے ناکردہ گناہ کے اندر گرفتار نہ کر دے تو میرے شاہ صاحب میں جنازے میں شامل۔ میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری دائیں آنکھ میں نظر نہیں، میری بائیں آنکھ میں نظر گر رہی ہے۔ پہلے یہاں شیشہ لگا 1 نمبر کا، پھر 1.5 کا اور 2.5 کا، اور میں نے جیل سے کہا کہ باجوہ صاحب میرا اندھا ہونے میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ۔ وہ جو عام لوگوں کو آپ علاج کی سہولت دیتے وہ مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے؟ اور ہر ایک کارکن اپنے امیر سے محبت کرتا ہے، میں نے اپنے امیر سے تعصب والی محبت کی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جماعت نہیں چھوڑیں گے، یہ جملہ مجھ سے پوچھا جائے کتنا دباؤ ہے، کتنی پیشکشیں ہیں، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا۔ آج اس مقام پر کھڑا ہوں، ان کے غنڈے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وفیکم سماعون لہم، بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بتاتا ہوں غنڈوں کو کہ یہ کون سا انصاف ہے، اگر میں مولانا فضل الرحمان کا کارکن ہوں تو میں غدار ہوں، اور اگر میں ان کو چھوڑ کہتا ہوں تو میں محب وطن ہوں۔ یہ کون سا انصاف کا ترازو ہے؟ اور ہمارے لیے ان دفعات کا استعمال کیا جو انتہائی سنگین غداری کے رہا، انتہائی سنگین غداری۔ آرٹیکل 6 لگا رہے تھے، لگتے لگتے بچ گیا، 121 اے لگا دیا۔ یہ آرٹیکل 6 یا لگا ہے مشرف پر یا مجھ پر، اس کو 10 سال حکومت دی اور آرٹیکل 6 لگایا۔ مجھے ویسے ہی آرٹیکل 6 لگایا، 10 سال حکومت تو دو نا۔ کمال، یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تمہارا انصاف ہے؟ پہلے 10 سال حکومت دو، پھر کرپشن پکڑو، پھر آرٹیکل 6 لگاؤ نا۔ ناراض بالکل نہیں ہونا،
اس ملک میں علماء کی جگہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر الزام کرپشن کا لگایا، یہ تو الزام ہے نا، ثابت کرو گے، لیکن عاصم سلیم باجوہ پر الزام بھی لگ گیا، چوری ثابت ہو گئی، اس کا دائیں ہاتھ کاٹو نا۔ تو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ کٹوانے کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاتھ کٹوانے پر اصرار نہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے، اگر وہ سچ کہتا ہے تو مدینے کی ریاست کی سزا مجھے معلوم ہے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا پھر مجھے اصرار نہیں ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ایک جرنیل کی توہین سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، مانتا ہوں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی عالم دین، وہ بھی ایسا عالم جو امیر العلماء، امام العلماء ہو، آپ اس پر ناکرد و گناہ میں آپ کرپشن کا الزام لگاؤ گے اور نیب کو استعمال کرو گے تو کیا اسلام بدنام نہیں ہوگا؟ ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں اور اسلام کے بھی محافظ ہیں، پاکستان کے بھی، اسلام کے بھی، لیکن آپ نے صرف پاکستان کو پکڑ لیا اور اسلام ہمارے ذمہ چھوڑ دیا، اس تقسیم پہ راضی ہے۔ اگر تم پاکستان کی بدنامی نہیں چاہو گے اور اپنے جرنیلوں کی، ریٹائرڈ جرنیلوں گجر ٹھٹوں کی حفاظت کرو گے، ان کا دفاع کرو گے، تو جمعیت علماء اسلام کا 35 لاکھ کارکن، علماء کے امیر مولانا فضل الرحمان کی دفاع کے لیے کمر بستہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہم ہیں خاموش برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں، غلط اندازہ لگایا ہمارے بارے میں اندازہ لگاؤ تو ہمیں شاملی کے میدان سے دیکھا کرو، ہمیں 1832 کی تحریک شہداء بالاکوٹ سے دیکھا کرو، انگریز کی لائبریری میں جا کر ہمارے بارے میں معلوم کیا کرو۔ ہم نے اس وقت بھی سیدھا سفر ہو کر کھڑے ہوئے، آج بھی شیخ علم کا بیٹا اپنے باپ کے راستے میں چلتا ہوا کھڑا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور آپ بھی کہیں انشاءاللہ۔ ہماری لغت میں شکست نہیں، اس معاملے میں ہم فتح حاصل کریں گے، تمہیں شکست ہوگی انشاءاللہ۔ کمال بات ہے، مجھ پر مقدمہ بنائے کہ آپ نے مولانا کا دفاع کیوں کیا، پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ ہیں، اداروں کے ساتھ ہیں بھائی، لیکن جنرل پرویز مشرف تو ادارہ نہیں، ضیاء الحق تو ادارہ نہیں، یحییٰ خان تو ادارہ نہیں، وہ آدمی ایوب خان تو ادارہ نہیں۔ یہ میرا سیاسی موقف ہے کہ ایوب خان نے ہمارے دریا بیچے، غلط کیا، غلط آدمی تھا۔ ضیاء الحق نے کارگل میں سیاچن بیچا، غلط آدمی تھا۔ اور پرویز مشرف نے کارگل بیچا، غلط آدمی تھا۔ اور یحییٰ خان نے آدھا ملک بیچا، غلط آدمی تھا۔ مجھے کون سا قانون اس بات سے روک رہا ہے؟